اور اسلام میں عورت اور مرد برابر ہیں. اور ایک حدیث کے مطابق جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 8 کتاب الادب میں باب نمبر 2 حدیث نمبر 2، ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس نے پوچھا کہ اس دنیا میں کون ایسا ہے جو حقدار ہے سب سے زیادہ میری محبت اور خدمت کا؟ اور نبی نے فرمایا تیری ماں. آدمی نے پوچھا اس کے بعد؟ نبی نے فرمایا تیری ماں. آدمی نے پوچھا اس کے بعد کون؟ نبی نے تیسری بار فرمایا تیری ماں. آدمی نے پوچھا اس کے بعد کون؟ تب نبی نے فرمایا تیرا باپ. مختصر یہ کہ 75% یعنی بچوں کی محبت اور خدمت کا پونا حصہ صرف ماں کے لیے ہے. 25% یعنی پاؤ حصہ محبت اور خدمت کا باپ کے لیے ہے. مختصر یہ کہ ماں کو ملتا ہے سونے کا تمغہ، اس کو ملتا ہے چاندی کا تمغہ، اور اسی کو ملتا ہے تانبے کا تمغہ، اور باپ کو صرف تسلی بخش انعام سے ہی کام چلانا پڑتا ہے. یہ ہیں اسلام کی تعلیمات. اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن برابری کا مطلب ہو بہو ہونا نہیں. بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، خاص کر جب اسلام میں عورت کی بات ہوتی ہے. بہت سے مسلموں اور غیر مسلموں کو ایک غلط فہمی ہے جسے دور کیا جا سکتا ہے اگر آپ معتبر ذریعے کو سمجھیں جو قرآن اور صحیح حدیث ہے. جیسا کہ میں نے کہا مرد اور عورت کلی طور پر برابر ہیں، لیکن برابری کا مطلب ہو بہو نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر طلبہ کی ایک جماعت میں دو طلبہ طالب علم اے اور بی دونوں اول آتے ہیں اور دونوں کو ملتے ہیں 100 میں سے 80 نمبر، لیکن اگر آپ جوابی پرچے پر غور کریں اس میں 10 سوال ہیں، ہر سوال کے لیے 10 نمبر. پہلے جواب میں طالب علم اے پاتا ہے 10 میں سے 9 نمبر، طالب علم بی پاتا ہے 10 میں سے 7 نمبر. اس لیے سوال نمبر 1 میں طالب علم اے طالب علم بی سے بنسبت آگے ہے. سوال نمبر 2 میں طالب علم بی پاتا ہے 10 میں سے 9 نمبر اور طالب علم اے پاتا ہے 10 میں سے 7. سوال 2 میں طالب علم بی طالب علم اے سے بنسبت آگے ہے. باقی کے 8 سوالوں میں دونوں پاتے ہیں 10 میں سے 8، اور اگر آپ دونوں طلبہ کے نمبر جوڑیں تو دونوں پاتے ہیں 100 میں سے 80. اس لیے اگر آپ دونوں کا تجزیہ کریں طالب علم اے اور بی کلی طور پر برابر ہیں، لیکن کچھ سوالوں کے جواب میں طالب علم اے بنسبت آگے ہے، کچھ سوالوں کے جواب میں طالب علم بی بنسبت آگے ہے، لیکن کلی طور پر دونوں برابر ہیں. اسی طرح اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں. بھائی چارے کا مطلب اسلام میں یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی جنس کے لوگ برابر ہیں. عالمی بھائی چارے کا مطلب اسلام میں یہ ہے کہ نسل ذات پات کے علاوہ یہاں تک کہ جنس بھی کلی طور پر برابر ہیں. اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن کچھ مسئلوں میں مرد کو برتری ہے، کچھ معاملوں میں عورت کو برتری حاصل ہے، لیکن کلی طور پر دونوں برابر ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک چور میرے گھر میں گھس آتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں عورتوں کے حقوق کو مانتا ہوں، عورتوں کی آزادی میں یقین رکھتا ہوں، اس لیے میری بہن، میری بیوی، میری ماں کو جا کر چور سے لڑنا چاہیے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 کہ اللہ نے مرد کو زیادہ طاقت دی، یعنی آدمی زیادہ طاقتور ہے عورت سے. اس لیے جہاں طاقت کا سوال ہے آدمی کو برتری حاصل ہے کیونکہ ان کو زیادہ طاقت دی گئی ہے، یہ ان کا فرض ہے عورتوں کی حفاظت کرنا. یہاں مرد کو برتری ہے. جہاں محبت اور خدمت کا سوال ہے جو بچوں کو اپنے ماں باپ کو دینی چاہیے، وہاں عورت کو برتری حاصل ہے. جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ ماں پاتی ہے 3 گنا زیادہ احترام اور خدمت باپ کے بنسبت. یہاں عورت کو برتری حاصل ہے، لیکن کلی طور پر اگر آپ غور کریں آدمی اور عورت اسلام میں برابر ہیں. اور زیادہ تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ویڈیو کیسٹ جس کا موضوع ہے ویمنز رائٹس ان اسلام، ماڈرنائزنگ اور آؤٹ ڈیٹڈ. اس کے پہلے حصے میں تقریر ہے اور دوسرے حصے میں سوال جواب کا دور ہے. اس کیسٹ میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کی گئی ہے اور بہت سی غلط فہمیاں جو لوگوں کی دماغوں میں ہیں یہاں دور کی گئی ہیں. اور میں نے اس تقریر میں اسلام میں عورتوں کے حقوق کو
6 بڑے حصوں میں بانٹا ہے: روحانی حقوق، معاشی حقوق، سماجی حقوق، قانونی حقوق، تعلیمی حقوق اور سیاسی حقوق. اور میں نے وہاں خلاصہ کیا ہے کہ کلی طور پر مرد اور عورت برابر ہیں.